اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے اپنے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے تحت حضور کی استقامت کے بارے میں عرض کیا تھا۔ یہ رب کائنات کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں رسول رحمت کا امتی بنایا، وہ نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو اللہ تعالیٰ نے کامل ترین انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ اس کائنات ہستی میں جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی، ان سب میں سب سے زیادہ کامل ترین انسان میرے نبی ہیں۔ میرے کریم آقا سے زیادہ کامل انسان اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پیدا نہیں فرمایا۔ گو انبیاء علیہ السلام کامل انسان ہیں، لیکن میرے کریم آقا کا درجہ وراء الورا ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ میرے کریم آقا کی ساری عادتیں، حضور کے ساری صفات، حضور کے سارے افعال، حضور کے سارے اقوال ہر اعتبار سے کامل ترین ہیں، ان میں کوئی بھی نقص نہیں ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں ایک احساس دلایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت تک آنے والے انسانوں تمہارے لیے رسول رحمت کی مبارک زندگی ایک کامل ترین نمونہ ہے۔ دنیا میں ہر انسان اچھا ہو یا برا، کچھ صفات پائی جاتی ہیں اس کے اندر، بعد میں اچھی صفات پائی جاتی ہیں، بعد میں بری، دونوں طرح کی صفات ہر انسان میں پائی جاتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ جس انسان میں برائیاں زیادہ ہوں، خوبیاں کم ہو، ہم اس کو برا کہتے ہیں۔ جتنی برائیاں زیادہ ہو اسی قدر زیادہ برا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس میں خوبیاں اور خامیاں دونوں پائی جاتی ہیں، لیکن خوبیاں کو زیادہ ہوں مجھ کو اچھا کہتے ہیں۔ جتنی خوبیاں زیادہ ہوں اسی قدر انسان زیادہ اچھا ہوتا ہے، جتنی برائیاں زیادہ ہوں اسی قدر انسان برا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ہر انسان میں اچھائیاں اور برائیاں دونوں پائی جاتی ہیں۔ میرے نبی وہ ذات ہے جن میں برائی نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، ساری خوبیاں ہی پائی جاتی ہیں، اس لیے کامل ترین ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو انہیں میرے نبی کی عادتوں کو اپنانا ہوگا۔ جتنی زیادہ وہ میرے نبی کی عادتیں اپناتا جائے گا اتنا زیادہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ میرے کریم آقا کی جس طرح میں نے بتایا ساری عادتیں ہی عرف اور اعلیٰ ہیں، ان میں ایک عادت استقامت، جس پر میں پچھلے جمعۃ المبارک کو کچھ میں بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ استقامت قامہ یقوم سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ کسی شے پہ جم جانا، ارادہ میں وہ پختگی کہ بڑے سے بڑے طوفان، بڑے سے بڑی آندیاں، بڑے سے بڑے ظلم اور ستم پائے استقلال میں لغزش نہ لا سکیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ یعنی خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، جس کام کے کرنے کا ارادہ ہے اس کام سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ استقامت ہے۔ یعنی جو اعلیٰ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اس سے پیچھے نہ ہٹنا۔ سارے انبیاء اولو العزم ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی شان میں نازیبہ کلمہ کہنے کی اجازت نہیں۔
انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی توحید کے لیے جو تکالیف برداشت کی، آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کا ظلم و ستم برداشت کیا۔ روزانہ ایسے ہوتا تھا کہ جب نوح علیہ السلام لوگوں کے سامنے اعلان فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں مان لو، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یہ بت جھوٹے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے خبیث لوگ، کمینے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پہ حملہ کر دیتے، ان کو اتنا مارتے سر پھاڑ دیتے، ہڈیاں توڑ دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام شدت ضرب کی وجہ سے، شدت درد کی وجہ سے حضرت نوح بے ہوش ہو جاتے، لوگ سمجھ گئے کہ یہ فوت ہو گئے ہیں، ان کو دونوں بازوں سے پکڑ کر، ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا کر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینک دیتے۔ سارا دن نوح علیہ السلام اسی طرح پڑے رہتے۔ آپ کی بیوی وہ بھی کافرہ تھے، آپ کا بیٹا کنعان وہ بھی کافر تھا، یہ کوئی پرواہ نہ کرتے نوح علیہ السلام کی۔ رات کو جبریل امین آتے، حضرت نوح علیہ السلام کے جسم پر اپنا پر مالتے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر تندرستی و توانائی عطا فرما دیتا۔ اگلے دن پھر نوح علیہ السلام قوم کے سامنے کھڑے ہو جاتے، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ آج بھی کل کی طرح قوم کے ناعاقبت اندیش لوگ، وہ خبیث لوگ حملہ کر کے کل کی طرح آج بھی ان کا وہی حال کر دیتے ہیں۔ یہ حال 1-2 دن نہیں، 10-15 دن، 20-40 دن نہیں، 100-200 دن نہیں، 950 سال مسلسل آپ کو یہ تکلیف دی گئی ہے، اور 40 کے قریب خواتین و حضرات آپ پر کل ایمان لے کے 950 سال میں انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بڑی تکالیف اٹھائیں اور بڑی استقامت سے کام لیا۔ میرے نبی سب کے سردار ہیں، حضور نے استقامت سے کام لیا اور صحابہ کو استقامت کا درس دیا۔ رب ذوالجلال قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ کسی ظالم کا ظلم، کسی خبیث کی خباثت، کسی شریر کی شرارت، کسی شیطان کی ابلیسیت پھر ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ انہوں نے اپنی جان تو قربان کر دی مگر اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم نے عملی طور پر لوگوں کے سامنے یہ نمونہ پیش فرمایا۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، کفار مکہ نے میرے کریم آقا کا جینا دوبر کر دیا۔ وہ لوگ جو کل تک راستے میں پھول بچاتے تھے کانٹے بچانے لگے۔ عقبہ بن ابی معیط میرے کریم آقا کا ہمسایہ تھا، یہ گندگی اٹھا لاتا، اور اسی طرح کچھ دوسرے کافر بھی میرے کریم آقا کے دروازے پر گندگی لا کے ڈال دی جاتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرماتے ہیں، اے بنو عبد مناف، تم اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خود اپنے ہاتھوں سے گندگی اٹھا کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر پھینک دیتے، اپنے گھر کا دروازہ صاف کر لیتے، یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا، مگر میرے نبی کو پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ مقدور پر انہوں نے کوشش کی، جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی سن چکے ہیں کہ میرے کریم آقا رسول اللہ کے کس انداز سے ظلم کیے گئے۔ ایک دن کا ذکر ہے، میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں نماز ادا فرما رہے تھے اور کفار مکہ وہاں موجود تھے۔ اس جگہ میں چیز کی وضاحت کر دوں، ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کے ذہن میں ایک بات آئے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے جی کفار مکہ ابو جہل ابو لہب فلاں 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 یہ وہاں موجود تھے، تو کہ یہ سارا دن وہاں بیٹھے رہتے تھے؟ جی ہاں، دراصل بات یہ تھی کہ اہل عرب کے ہاں ایک رواج تھا، وہ بازار سے غلاموں کو خرید کر لاتے تھے۔ جس طرح آج آپ نوکر خریدتے ہیں نا، اس طرح وہ غلاموں کو بازار نوکر خریدتے نہیں بلکہ نوکر کرائے پر لاتے ہیں کہ تجھے ماہانہ اتنی تنخواہ دوں گا یا اتنی اجرت یومیہ دہاڑی دوں گا تو میرا فلاں کام کر دیں۔ اس طرح اہل عرب نوکر خریدتے نہیں تھے، غلام خرید کے لاتے تھے۔ اب وہ جن کو خریدا وہ جانور کی طرح ان کی ملکیت ہوتا، خواہ اس کو ذبح کر دیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اس کی آنکھیں نکال دیں، اس کے پاؤں کاٹ دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ وہ غلام 2-2 3-3 4-4 اپنی اپنی طاقت کے مطابق عمرہ 25-25 100-100 200 غلام خرید لاتے۔
ان غلاموں کو خرید کر پھر کام پر لگا دیتے۔ مثلا کسی کا ذمہ دارہ ہے، ذمہ دارہ غلام کریں گے، بکریاں رکھی ہیں، بکریاں غلام چرائیں گے، دکان ہے، تجارت غلام کرے گا، کوئی کام صنعت ہے وہ کاروبار غلام کرے گا۔ آقا کچھ بھی نہیں کرتا تھا، صرف غلام سے اس کی رقم وصول لیا کرتا تھا، اور غلام کی جرت نہیں تھی کہ معمولی سی بددیانتی بھی کرے، کیونکہ اسے پتا تھا بددیانتی کر کے پیسے لے کے کدھر جاؤں گا، رہنا تو صبح شام آقا کے گھر میں ہے، جو اس نے وہاں اس کو مکان بنا کے وہاں رہنا ہے، کہاں لے کے جائے گا؟ اور اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر آقا کو پتہ چل گیا کہ میں نے بددیانتی کی، میرے ہاتھ بھی کٹ جا سکتے ہیں، میرے پاؤں بھی کٹ جا سکتے ہیں، مجھ کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یہی رواج تھا، اس لیے وہ غلام کام کرتے تھے۔ یہ مکہ کے صنادی چودھری یہ سارا دن فارغ بیٹھے رہتے، غلاموں پر ظلم کرتے یا ان کی کمائی کھاتے، بس ان کا یہی کام تھا۔ میں کہہ رہا تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم رحمت عالم سے انہیں حرم میں نماز ادا فرمانے کے لیے تشریف لائے۔ دار الندوہ کمیٹی گھر کو کہتے ہیں۔ دار الندوہ حرم کعبہ کی بالکل ہمسائیگی میں تھا، اور اس کا دروازہ صحن حرم میں کھلتا تھا، بڑا پھاٹک صحن حرم میں کھلتا تھا۔ دار الندوہ کمیٹی گھر، قریش مکہ نے ایک بڑا سا ایک احاطہ بنا رکھا تھا، سارے سردار سارا دن وہاں بیٹھے رہتے، عیاشی کرتے، کھانے پکتے، شراب نوشی ہوتی، وہاں بیٹھے رہتے، کوئی کام کاج نہیں تھا، غلام کام کرتے، وہاں بیٹھے گپے ہانکتے رہتے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول رحمت نماز کے لیے تشریف لائے ہیں، تو ابو جہل لین کہنے لگا فلاں قبیلے نے اونٹ ذبح کیا ہے، اونٹ کی اوجڑیاں، انتڑیاں اور گندگی ساری انہوں نے نکال کے باہر پھینکی ہیں، کوئی ایسا ہے جو اٹھے اور اونٹ کی وہ گندگی، وہ اوجڑی وغیرہ اٹھا لائیں، اور جب میرے نبی کا نام لے کے لگا یہ سجدہ میں جائیں ان کے اوپر لا کے رکھ دے۔ عقبہ بن نبی معیط یہ بھی ایک سردار آدمی تھا، بڑا امیر آدمی تھا، بعض اوقات پورے شہر مکہ کی دعوت کیا کرتا تھا۔ یہ کہنے لگا میں جاتا ہوں، امیر ہونے کے باوجود اس سے خیال کیا مجھ سے یہ بت راضی ہو جائیں گے، بتوں کو مانتے تھے، میں بتوں کو راضی کرنے کے لیے اوج اٹھا لاتا ہوں۔ وہ اوج اٹھا لایا، اور جب میرے نبی سجدہ میں گئے اس خبیث سے وہ اوج میرے نبی کے اوپر رکھ دیا۔ کفار ہنس ہنس کر دورے ہوتے جا رہے تھے، میرے کریم آقا اس بوجھ کے نیچے دبے تھے، سارے کپڑے آلودہ ہو گئے۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، ان کی عمر کوئی 4-5 برس کی تھیں، حضرت فاطمہ الزہرا روتی ہوئی آئیں اور دھکیل کر اس اوج کو میرے نبی کے جسم انور سے جدا کیا۔ تب میرے نبی نے سجدہ سے سر اٹھایا۔ کافروں نے میرے نبی کو ہر طرح کے ایذا دی، گلوے ناز میں کپڑا ڈھال کر کھینچا، لپیٹا، آپ پر سنگ باری کی، پتھر پھینکے، ہر طرح کا ظلم کیا، مگر میرے کریم آقا کی استقامت میں کوئی بھی فرق نہ آیا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ نے یہ بھی سنا، یاد ہوگا آپ کو، کہ کفار مکہ نے بالاتفاق حضرت ابو طالب کو بلا کے کہا تھا کہ اگر تیرا بھتیجا یہ چاہتا ہے وہ سردار مکہ بنے تو ہم اسے مکہ کا سردار بنا لیتے ہیں، اگر مال و دولت کا متمنی ہے اس لیے اس نے دعوے نبوت کیا تو اس کے پاس ہم اتنی دولت جمع کر دیتے کہ اس کی آئندہ نسلیں بھی ختم نہ کر سکیں گے، یہ فارغ بیٹھ کر پوری زندگی کھانا کھائے گا۔ اگر یہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو جس لڑکی کی جانب یہ اشارہ کریں، اس زمانہ میں شادیوں کی کوئی تعداد نہیں تھی، بندہ 100 شادی کر لیتا تھا، بتایا جس سے یہ کہے گا سب سے شادی ہو جائے گی، صرف ایک بات ہے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، بس، اور کوئی بھی نہیں۔ یہ ہمارے بتوں کو کہتا ہے انکم وما تعبدون فی عذاب جہنم، کہ تم اور جن کو تم پوجتے ہو سارا جہنم کا ایندھن ہے، جہنم میں جلنے کے لائق ہیں۔ ہمیں بھی گمراہ کہتا، ہمارے باپ دادا کو بھی گمراہ کہتا، ہمارے بتوں کو نجس اور گندے پلید کہتا ہے۔ کون ہے جو اپنے رب کی نافرمانی گستاخی برداشت کریں، اسے کہہ دو منع ہو جائے۔ حضرت ابو طالب بھی بوڑھے ہو چکے تھے، میرے کریم آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، بوڑھے ہو چکے تھے۔ میرے کریم آقا رسول عربی سے آ کے کہا کہ اے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کے کندھوں پر بوجھ نہ رکھ جسے وہ اٹھا نہ سکیں۔ دیکھ تیری قوم کے افراد سارے جمع ہو کے میرے پاس آئے، انہوں نے یہ پیشکش کی ہے تو جو مکہ کا سردار بنانے کو تیار ہیں، سونے چاندی کا انبار تیرے قدموں میں ڈھیر کرنے کو تیار ہیں، جس سے تو اشارہ کرے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہیں، اور اس بات سے تو باز آ جا۔
میرے کریم آقا نے چچا کی باتوں کو سنا، سر جھکا کے سنا، سر اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمائیں گے چچا جو کچھ آپ نے کہا میں نے سن لیا، مجھے قسم ہے میرے پروردگار کی، اگر مکہ کے لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھیں گے، دوسرے ہاتھ پر چاند لا کے رکھیں گے، میں تبلیغ رسالت سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ آپ کا جی چاہے تو میری حمایت کریں، نہ جی چاہے تو حمایت نہ کریں۔ حضرت ابو طالب میرے نبی کی استقامت دیکھی تو صاف صاف کہہ دیا، جی کڑا کر کے گردن اٹھا کر کہا، بھتیجے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، مجھے قسم ہے کعبہ کے رب کی، جب تک تیرا چچا زندہ ہے ان میں کوئی تیری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، تو تبلیغ کر جس طرح تیرا جی چاہے کر۔ حضرت ابو طالب نے صاف صاف اہل مکہ کو آ کے بتا دیا، اور مکہ کے رہنے والوں اچھی طرح سن لو، کعبہ کے رب کی قسم، عبد المطلب کی اولاد میں ابو طالب، میرے بھائی بنو ہاشم کا جب تک ایک فرد بھی زندہ ہے اور اس کے جسم میں ایک بھی قطرہ خون باقی ہے تو محمد تک نہیں پہنچ سکتے، میں ہر اعتبار سے ان کی حفاظت کروں گا۔ اہل مکہ مایوس ہو گئے، کئی سال تک کوششوں میں لگے رہے، مگر ان کو ناکامی ہوئی تو انہوں نے باہم مشورہ کیا، خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، میرے کریم کا نام لے کر کہا اب ہم محمد کو قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے، ہم اسے ہر حال میں قتل کر دیں گے، خواہ اس کے بدلہ میں ہمیں کوئی بھی بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑی۔ اب ہمہ وقت دن اور رات اس بات کا خدشہ لگا رہتا تھا کہ کسی وقت بھی کافر حملہ کر کے رسول رحمت کو شہید کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم کو بلا کر مشورہ کیا کہ میں ہر قیمت پر اپنے بھتیجے کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ دونوں قبیلے اس بات پر متفق ہو گئے، گو کہ سارے ایمان نہیں لائے تھے، یہ سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، مگر اپنی قبائلی عصبیت کی وجہ سے کہنے لگے کہ بالکل ٹھیک ہے اے ابو طالب ہم تیرا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گھاٹی جو حضرت ابو طالب کی زمین تھی، ذاتی زمین تھی، گھاٹی کہتے ہیں ادھر بھی پہاڑ ہوں ادھر بھی پہاڑ ہوں، درمیان میں جو خالی جگہ تو اس کو گھاٹی کہتے ہیں، عربی میں شعب کہتے ہیں، شین عین اور بے جس سے لفظ شعبہ ہے۔ شعیب ابی طالب حضرت ابو طالب وہاں منتقل ہو گئے۔ اہل مکہ نے سارے کے سارے قریش اکٹھے ہوئے، انہوں نے باہمی بیٹھ کر ایک پروگرام بنایا، ایک ارادہ بنایا کہ اب کوئی بھی مکہ کا باشندہ ان کے ساتھ کسی طرح کا لین دین نہیں کرے گا، معاشرتی ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ معاشی بائیکاٹ سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی ان کے ہاتھ نہ کچھ بیچے گا نہ خریدے گا، نہ ان کو ایک دانہ جو کا، گندم کا، منقع، کھجور، کوئی بھی جنس کھانے والی ان تک نہیں پہنچنے دے گا، پانی کا ایک قطرہ بھی وہاں تک نہیں جانے دے گا، اور معاشی اس اعتبار سے معاشرتی ان کے ساتھ لین دین رشتے ناطے ختم کر دیے جائیں گے، نہ ان کی کوئی بیٹی لے گا نہ ان کو بیٹی دی جائے گی، نہ کوئی ان کے کسی گھر میں جائے گا نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے گا، ہر اعتبار سے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ پنجابی میں ہم اس کو حقہ پانی بند کرنا کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایک دستاویز، ایک تحریر لکھی۔ تحریر لکھنے والے کا نام تھا منصور بن عامر، یہ قریش مکہ کا ایک کاتب تھا، اس سے تحریر لکھی، اور تحریر میں یہ لکھا کہ ہم سارے مکہ والے بالاتفاق اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ مکمل طور پر معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کریں گے، ان سے کچھ بھی لیا دیا نہیں جائے گا، ایک پانی کا قطرہ بھی ان کو نہیں دیا جائے گا، ایک دانہ گندم، جو، کھجور یا منقع یا کوئی کھانے والی شے ان تک نہیں پہنچنے دی جائے گی، جو کوئی ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے گا اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ باہر سے آنے والے وہ تجارتی وفود جو مال تجارت لے کے آتے ہیں ان کا مال تجارت خود خرید لیا جائے گا،
اور ان کو مجبور کرے گی یہ کمیٹی کہ وہ بنو ہاشم کے ہاتھ کوئی بھی شے فروخت نہ کریں اور نہ ان سے کوئی شے خریدیں، ان کا کوئی فرد بازار میں ملے تو اس کے ساتھ گفتگو نہ کی جائے، انہیں بازار میں آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، انہیں اس گھاٹی میں قید کر دیا جائے۔ ایک لمبی دستاویز ظلم لکھی۔ یہ شخص منصور بن عامر جو یہ دستاویز لکھنے والا تھا، اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ نے اس کا ہاتھ ہی سکھا دیا جس ہاتھ سے اس نے یہ تحریر لکھی تھی۔ اہل مکہ نے اس تحریر پر سارے سرداران قریش نے، ہر قبیلے کے سردار نے اس پر اپنے دستخط کیے، اپنی مہر لگائی، اور پھر بالاتفاق سارے دار و ندوہ میں بیٹھ کر اس تحریر کو ایک ڈبے میں رکھا، چاندی کے ڈبے میں، اس کو غلافوں میں لپیٹا۔ کئی غلافوں میں لپیٹنے کے بعد اسے حرم کعبہ کے اندر ایک جگہ رکھ دیا یا لٹکا دیا۔ حرم کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے قبیلے کے پاس تھی، چابی ان کے پاس تھی۔ اب کسی شخص کی جرت نہیں تھی کہ اس دستاویز تک پہنچتا۔ ظلم و ستم کی یہ دستاویز تحریر کرنے کے بعد اہل مکہ نے سختی کے ساتھ اس پر عمل کیا۔ اب میرے نبی کا سارا خاندان سوائے ابو لہب کے، ابو لہب باوجود کہ یہ ہاشمی تھا مگر اس سے ساتھی دیا، یہ علیحدہ رہا، باقی سارے بنو ہاشم والے، بنو عبد المطلب والے، خواہ وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، سارے اس گھاٹی میں بند ہو گئے۔ حضرت ابو طالب نے میرے نبی کی حفاظت کے انتظام کیا کر رکھا تھا۔ تاریخ کے اوراق اس چیز کی گواہی دیتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے اس گھاٹی میں جہاں خطرہ تھا، کسی بھی رات کے اندھیرے میں کوئی بھی خبیث آدمی حملہ کر کے رسول رحمت کو شہید کر سکتا ہے، حضرت ابو طالب نے اس گھاٹی میں میرے نبی کے لیے جو بستر بچاتے تھے، حضور کو فرماتے اس پر آرام کر لو، میرے نبی اس پر آرام کرتے، ابو طالب رات اس کا پہرا دیتے۔ جب تھوڑی رات گزر جاتی حضرت ابو طالب آتے، حضور کو اٹھاتے، بھتیجے اٹھیے، حضور اٹھ جاتے، اس بستر کو چھوڑ دو، فلاں جگہ بستر بچھا، اس پر چلے جاؤ، اس بستر پر اپنے بیٹے یا بھتیجے کو لٹا دیتے، تم یہاں لیٹ جاؤ، حضور کو دوسرے بستر پر لٹا دیا جاتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور کو اٹھا کے تیسرے بستر پر لٹا دیا جاتا۔ ساری رات جا کر میرے نبی کے بستر بھی تبدیل کرتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کس بستر پر لیٹے ہیں۔ اگر کوئی رات حملہ کرے، میرا بیٹا قربان ہو جائے، میرا بھتیجا قربان ہو جائے، لیکن ان کو گزان نہ پہنچے۔ 3 سال تک یہ محاصرہ رہا، 1-2 دن نہیں، 3 سال تک، اور 3 سال تک میرے نبی کی اسی طرح حفاظت کرتے رہے ابو طالب، اسی طرح حفاظت کرتے رہے۔ اور ان کی غربت کا عالم کیا تھا، یہ لوگ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے، بیریوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ایک تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے رشتہ میں بھائی بن جاتے، سعد بن ابی وقاص حضور کے ماموں بن جاتے، یہ بھی اسی حصار کے اندر تھے، شعبہ ابی طالب میں تھے۔ فرماتے ہماری حالت کیا تھی، ایک دن کا ذکر ہے، میں رات باہر نکلا، میرے پاؤں کو کسی چیز کی ٹھوکر لگی، وہ چیز آگے بڑھ گئی، میں نے خیال کیا یہ کیا ہوگا، جھک کے دیکھا، اٹھا کے دیکھا، وہ سوکھا ہوا چمڑا تھا، میں اسے اٹھا کے گھر لے آیا۔ جب غور سے دیکھا تو کسی اونٹ کا چمڑا تھا، شاید کسی نے اونٹ ذبح کیا تھا، وہ چمڑا جنگل میں پھینکا تھا، یا کیسا تھا، میں نے اس کو دھویا، دھو کر سکھایا، سکھا کر اس کو آگ میں جلا کر راکھ تیار کی، 3 دن تک پانی میں وہ راکھ ملا کر پیتا رہا تھا، اس طرح بھوک مٹاتا رہا تھا۔ بنو ہاشم کا یہ حال ہو گیا، مگر کیا مجال ہے کہ میرے نبی کے پائے استقلال میں لغزش آئی ہو۔ حضور نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تو بہت ہو گیا، چلو میں چند دن کے لیے تبلیغ رسالت سے باز آ جاتا ہوں تاکہ میرے خاندان کو اتنی تکلیف میری وجہ سے برداشت نہ کرنی پڑے۔ نہیں، میرے کریم آقا نے مکمل استقامت دکھائی، اور یہ حال شعیب ابی طالب میں 1-2 دن نہیں، 10-15 دن نہیں، تقریباً 3 سال تک میرے کریم آپ اپنے خاندان کے ساتھ اس گھاٹی کے اندر قید رہے ہیں، مگر میرے نبی نے توحید و رسالت کی تبلیغ سے میرے نبی باز نہیں آئے ہیں۔
مسلسل یہ عمل کرتے رہیں کہ خواہ مجھے کچھ بھی ہو جائے میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا پیغام لوگوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ 3 سال کے بعد ایک دن صبح کے وقت میرے کریم آقا نے اپنے چچا محترم حضرت ابو طالب سے فرمایا چچا مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے کہ کفار مکہ نے وہ دستاویز جو تحریر کی تھی، وہ عبارت جو لکھی تھی، وہ شکیں نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، نمبر 3 4، نمبر 4 5 یہ وغیرہ وغیرہ، وہ جو لکھی ہوئی تھی نا ساری کی ساری شکیں، میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ ساری کی ساری شکوں کو، عبارت کو دیمک چاٹ گئی ہے، جس کو پنجابی ہم سیوں کہتے ہیں، دیمک چاٹ گئی ہے۔ ہاں البتہ موجزانہ چیز کیا ہے، اس ساری عبارت میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آیا دیمک نے اسے نہیں کھایا، باقی سب کچھ کھا گئی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا کہ کسی شے کو دیمک لگ جائے، کسی لکڑی کو سیوں کو دیمک لگ جائے وہ ساری لکڑی ہی کھا جاتی ہے، پھر اس میں اعلیٰ یا ادنا تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ فرمانے کہ جہاں جہاں لفظ اللہ ہے وہ باقی ہے، باقی سب کو دیمک نے کھا لیا۔ حضرت ابو طالب حیران ہوئے کہ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر حرم کعبہ ہے اور ہم اتنی دور بیٹھے ہیں، کوئی آدمی نہ ہمارے ہاں جاتا ہے نہ ہمارا آدمی ان کے ہاں جاتا ہے، مکمل طور پر یہ مقاطع ہے، ڈسکنیکٹ ہے ہم ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی آنا جانا نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے مکہ کی اور مکہ والوں کو ہماری۔ تو ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا اس دستاویز کا؟ تو کہنے لگے حضرت ابو طالب بھتیجے کیا یہ بات تیرے رب نے تجھے بتائی ہے؟ سوال کیا۔ میرے نبی فرما گیا ہاں چچا میرے اللہ نے مجھے یہ بتایا۔ تو ابو طالب کہنے لگے پھر چمکتے ہوئے ستاروں کی قسم یہ بات سچ ہے، اگر تیرے رب نے بتایا یہ بات سچ ہے میں کچھ کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب اٹھے، قریش کے چند افراد یعنی بنو ہاشم کے جو وہاں معصور تھے ان کو اپنے ساتھ لیا، چند ایک کو لے کر صحن حرم میں آئے۔ مکہ کے یہ چودھری جو دار الندوہ میں بیٹھے تھے اور صحن کا ایک بڑا پھاٹک دروازہ صحن حرم کی جانب کھلتا تھا اور صحن حرم میں ہونے والی ہر کاروائی ان کو نظر آتی تھی۔ انہیں جب صحن حرم میں حضرت ابو طالب کو داخل ہوتے دیکھا یہ بھی اٹھ کے کہنے گا دیکھو یہ تمہیں مبارک ہو ابو طالب آ گیا ہے۔ 3 سال تک بچے بلک بلک کر روتے رہے، کئی مر گئے ہوں گے، ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ وہاں پہنچنے ہم نے دیا، یہ جنگل کے درخت اور پتے کاٹ کر کھاتے رہے، معلوم نہیں کس کس چشمہ سے پانی لا کے پیتے ہوں گے، ہم نے ان کا مکمل بائیکاٹ کیے رکھا۔ اب یہ تنگ آ گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ صلح کرنے کے لیے ہمارے پاس آیا، ٹھیک ہے۔ وہ سارے اٹھ کے آ گئے۔ ابو طالب اہلاً و سہلاً تجھے کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، کیسے آئے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ صلح کرنے کے لیے آئے ہو۔ حضرت ابو طالب نے جواب دیا ہاں 3 سال سے جو تم نے ہمارے ساتھ سلوک کیے رکھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دن رات میرے خاندان کے بچے بلک بلک کر روتے ہیں، ان کو ایک وقت کی روٹی تو کجا ایک قطرہ پانی کا بھی میسر نہیں ہے، میں اس حال کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ کفار مکہ تو یوں کہیے بغلے بجانے لگے کہ ہمارا منصوبہ کامیاب رہا، کہنے لگے ہاں بتا ابو طالب اب تو کیا چاہتا ہے؟ ہم نے تجھے کہا تھا کہ اپنا یہ بھتیجا ہمارے حوالے کر دے، ہم اسے قتل کریں گے، تیرے سارے خاندان کی عزت تعظیم و تکریم ہم کرتے ہیں، صرف تیرا بھتیجا ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے تجھ پر مصیبت آئی، کیا اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ حضرت ابو طالب فرمانے کہ ہاں سنو میں وہ فیصلہ کرتا ہوں ابھی، لیکن وہ دستاویز لے کے آؤ جس پر وہ ساری شرائط لکھی ہوئی ہیں، ان کو ایک دفعہ پڑھا جائے، لے کے آؤ۔ انہیں نہیں بتایا کہ حضور نے کیا بتایا، اس لیے نہیں بتایا کہ ہو سکتا ہے یہ دستاویز لے کے ہی نہ آئیں، ہو سکتا ہے اس پہ تبدیلی کر دیں وغیرہ وغیرہ، نہیں بتایا۔ فرمایا وہ لے کے آؤ۔ سارے قریش مکہ جی میں بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آج بات بن جائے گی، دستاویز لے آئے۔ جب غلاف اتارنے لگے تو ابو طالب نے منع کر دیا ٹھہر جاؤ، ابھی اس کا غلاف نہ اتارو، پہلے میری بات سن لو۔ ان کا کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت ابو طالب کہنے لگے غور سے سن لو، میرا فیصلہ جو صحن حرم میں بیٹھ کر میں فیصلہ کر رہا ہوں،
میرے بھتیجے نے مجھے بتایا کہ یہ دستاویز جو اس کے اندر ہے، اس کی ساری عبارت کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اور صرف وہ جو لفظ اللہ ہے صرف وہ باقی ہے، اس کے سوا باقی سب کچھ مٹ چکا ہے، کوئی بھی نشان باقی نہیں ہے۔ سنو، غور کے ساتھ سن لو، اب دستاویز کو کھولو۔ اگر میرا بھتیجا سچا ہوا تو تم کچھ حیا کرو، یہ مقاطع ختم کر دو، بائیکاٹ ختم کر دو۔ اگر میرا بھتیجا جھوٹا ہوا، دیمک نے ساری دستاویز کو نہ کھایا ہو، لفظ اللہ کو باقی نہ چھوڑا ہو، جو میرے بھتیجے نے کہا کہ باقی ساری عبارت ختم ہے، صرف لفظ اللہ باقی ہے، دونوں میں جو بھی غلط ہو، عبارت موجود ہو، دیمک نے نہ کھائی ہو یا دیمک نے سب کچھ کھا لیا ہو، ہر صورت میں میرے بھتیجے کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو میں اپنا بھتیجا تمہیں پیش کر دوں گا، جی چاہے تو ابھی میرے سامنے اس کو ذبح کر دینا۔ لیکن اگر میرا بھتیجا سچا ہو تو پھر تمہیں کچھ حیا کرنا چاہیے۔ سارے کہنے لگے ابو طالب تو نے بالکل سچ کہا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ غلاف سلامت ہے، باہر دیمک کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ جہاں یہ دستاویز رکھی ہوئی تھی ارد گرد دیمک، سیونک، اس کا کوئی بھی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اندر دیمک گھس گئی ہو اتنے غلافوں کے اندر، اور اندر وہ سب کچھ کھا گئی ہو، پھر باہر نکل گئے۔ کہیں گے ابو طالب ٹھیک تو نے کہا، ہم کھولتے ہیں۔ جب کھول کے دیکھا گیا غلاف اتارا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جب آخری غلاف اتار کے دیکھا تو جو میرے نبی نے فرمایا تھا بالکل سچ تھا۔ دیمک ساری عبارت چھاٹ چکی تھی، صرف لفظ اللہ باقی تھا۔ جہاں 2-3 جگہ لفظ اللہ لکھا تھا صرف وہ باقی تھا، اس کے سوا کوئی بھی عبارت نہیں تھی۔ ظلم و ستم کی ساری شکوں کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ ابو جہل بکواس کرنے لگا، تیرا بھتیجا بہت بڑا جادوگر ہے، اس کو یہ ساری باتوں کا پتہ چل گیا، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اس واقعہ نے اہل مکہ کو کچھ ہلا کے رکھ دیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اب ابو طالب کی کوئی بات مان لینی چاہیے۔ ان بدبختوں نے انکار کر دیا کہ جب تک تو اپنا بھتیجا ہمارے حوالے نہیں کرے گا ہم معاشی بائیکاٹ ختم نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہوئے بھی رحم دل ہوا کرتے ہیں۔ ان بھی حشام بن عمر وہ شخص تھا جن کے ننہال بنو ہاشم میں تھے، اور یہ پہلے بھی کبھی کبھار اونٹوں پر کچھ نہ کچھ سامان لاد کر چوری چھپے ان کے ہاں پہنچاتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی اس نے کہا کہ میرے ننہال کا یہ حال ہے، ابو جہل تو ضدی انسان ہے، اسے یہ مقاطع ختم کر دینا چاہیے تھا، کیوں نہ ہو کہ میں تحریک چلاتا ہوں تاکہ اس مقاطع کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ حشام بن عمر ابو البختری کے پاس گیا اور جا کے کہا غور تو کر ان کے ساتھ کیسا ظلم کیا جا رہا ہے، ان پہ کھانا پانی بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ ابو طالب نے کتنی اعلیٰ پیشکش کی تھی کہ اگر وہ بات اس کی سچی نہ ہو تو اس کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب تو نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ ان کے بھتیجے کی بات سچی نکلی، چلو ہم ان کو جادوگر مانیں یا جو کچھ بھی مانیں، لیکن جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا چاہیے تھا، ان کو آزاد کر دینا چاہیے تھا۔ ابو البختری کہنے لگا ہم دونوں کیا کر سکتے ہیں، اس کہ میں لوگوں کو ساتھ ملاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے قم بن عدی کو ساتھ ملا لیا، انہیں بھی ساتھ ملا لیا، زہیر بن عامر کو بھی ساتھ ملا لیا، اسود بن زامہ کو بھی ساتھ ملا لیا، ان کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ پروگرام ترتیب دیا چند دن کے بعد کہ زہیر بن امیہ یہ مسجد میں آئے گا، یہ اعلان کرے گا۔ ایک پروگرام بنایا، زہیر بن امیہ بڑا اچھا لباس پہن کر، بڑا خوبصورت لباس پہن کر، بن ٹھن کر، جس طرح سے کہیں تقریب پہ جانا ہو، اس طرح شاہانہ لباس پہن کر ہر میں کعبہ میں آیا۔ سارے کفار بیٹھے تھے، صبح کے وقت سے آ کے اعلان کیا سنو بھئی میں ایک اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سارے اس کی جانب متوجہ ہوئے، اس سے گفتگو کرتے کہا کہ ہم یہاں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، بنو عبد مناف کی اولاد میں بنو ہاشم والوں کے ساتھ ہم نے جو ظلم و ستم کا جو ایک معاہدہ کر رکھا تھا وہ دیمک چاٹ گئی۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دستاویز کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔
ابو جال کھڑا ہوا، کہنے لگا تو جھوٹا ہے، تیرا باپ بھی جھوٹا، کس کی جرأت ہے ٹکڑے ٹکڑے کرے؟ عمر بن حشام کھڑا ہوا، کہنے لگا تو جھوٹا ہے۔ ابو البختری کہنے لگا میں اس کی حمایت کرتا، تو جھوٹا ہے۔ اسوہ بن زامہ بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تو جھوٹا ہے۔ چنانچہ تھوڑا سا شور مچ گیا، اب دو واضح جماعتیں بن گئیں، ایک حمایت میں اور ایک مخالفت میں۔ حمایت والوں کا زور زیادہ تھا، چنانچہ ابو البختری نے اس کو چاک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور میرے نبی اپنے خاندان کے ساتھ اس گھاٹی سے باہر تشریف لے آئے۔ سوچئے ذرا یہ کتنا بڑا 3 سال تک مشقت کو برداشت کرنا تھا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، مگر میرے نبی کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، استقامت کے ساتھ کام کیا۔ میرے نبی کے صحابہ کا بھی یہ عالم تھا، ان کی تربیت میرے نبی نے کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کوئلوں پہ لٹایا گیا، آنکھوں میں سلاخیں پھیر دی گئیں، ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا، اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا گیا، مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش ہیں۔ یہ ایک ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان کی زیارت کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے ان بندوں کی زیارت کر کے آؤ۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میں نے اپنے نبی کے عزم و استقلال کا بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ معمولی سی پریشانیوں تو ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ہماری مجبوری تھی۔ ایمان والا تو صاحب استقامت ہوا کرتا ہے، مجبوریوں کے سامنے سر نہیں جھکایا کرتا، بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، حرام نہیں کھائے گا، کچھ بھی ہو جائے ظلم و ستم نہیں کرے گا، دوسرے پر زیادتی نہیں کرے گا، اپنے رب کو راضی کرے گا، اپنے نبی کو راضی کرے گا۔ یہی استقامت ہے۔ میرے نبی کو اسوہ حسنہ، آپ کی مبارک زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ تم ایمان والے ہو تو اس طرح استقامت دکھاؤ جس طرح تمہارے نبی نے استقامت دکھائی، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کو اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔